الرجال قوامون علی النساء صدق اللہ العظیم۔ عزیز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے مرد کو گھر کا حاکم بنایا، سربراہ بنایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ شریعت کے اصولوں کو چھوڑ کر کے اپنی منمانی کرے، اپنے اصول بنا لے۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے چند ایسی غلطیاں، ایسے معاملات، ایسے مسائل پیش کروں گا کہ جن کی وجہ سے ہنستا بستا خوشباش گھر جو ہے وہ ویرانگی کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ اپنی بیوی کو نظر انداز کرنا، یعنی گھر کے اندر دوسری عورتیں، دوسرے لوگ آ کے بیٹھے ہوں، شوہر ان کے اندر مصروف ہو، خوشخبریوں کے اندر لگا رہے، اپنی بیوی کو وقت نہ دے، اپنی بیوی کو نظر انداز کرے۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے جو عورت کے دل کے اندر نفرت پیدا کر دیتی ہے، محبت ختم کر دیتی ہے۔ دوسری غلطی جو شوہر سے سرزد ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گھر کی جو رونق ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ ہے عورت کو ہر وقت طلاق کی دھمکی دیتے رہنا۔ یہ وہ غلطی ہے کہ عورت کے ذہن کے اندر ایک خلش اور ایک انقلاب لاتی ہے کہ عورت کو منافقت پر ابھارتی ہے، منافق بنا دیتی ہے، پھر اس کی وجہ سے گھر کے اندر برکت ختم اور بے رونقی چھا جاتی ہے۔ تیسری غلطی، عورت کو ہر وقت شوہر جو ہے یہ کہتا رہے کہ میں دوسری شادی کر لوں گا۔ اگرچہ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے اور شریعت نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو ہر وقت جو ہے تانا دیتے رہیں اور اس کے سر پر جو ہے 4 شادیوں کی تلوار لٹکاتے رہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک ایسی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے گھر کے اندر بے رونقی اور بے برکتی آ جاتی ہے اور میاں بیوی کے آپس میں نہیں بنتی، ہر وقت جھگڑا فساد رہتا ہے۔ چوتھی غلطی، عورت کو بے عزت کرنا، یعنی ہر چھوٹے بڑے کام پر، ہر چھوٹی موٹی غلطی پر دوسروں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے، چھوٹوں کے سامنے عورت کی بے عزتی کر دینا، اس کو روک ٹوک دینا، تنقید کرنا، طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، یہ عورت کے دل کو توڑ دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس سے گھٹیا سمجھنے لگتا ہے۔ جب ہم اس کو بارہا تنقید کا نشانہ بنائیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید اچھا نہیں ہوں، اللہ نے مجھے اچھا نہیں بنایا، میں کسی کو پسند نہیں۔ تو عورت کے اندر جب یہ کام آ گیا، جب اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی کہ میں کسی کو بھی پسند نہیں ہوں، احساس کمتری جب پیدا ہو گئی تو اس سے اس کے چہرے کی رونق بھی چلی جاتی ہے اور اس سے گھر کی رونق بھی چلی جاتی ہے۔ اور ایک غلطی یہ بھی ہے کہ جب عورت کوئی اچھا کام کر لے تو شوہر بجائے اس کے تعریف کرنے کے اس پر نکتہ چینی کرتا ہے۔ اس نکتہ چینی کی وجہ سے بھی انسان جو ہے ہر وقت اس کے دل کے اندر اپنی نفرت کا بیج بوتا رہتا ہے، محبت کا بیج جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے۔ ایک اور غلطی جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ عورت پر بے جا پابندیاں لگانا، کہ انسان جو ہے اپنی مرضی سے جہاں آئے جہاں جائے وہ تو کر سکتا ہے، لیکن عورت پر جو ہے وہ بے جا پابندیاں لگا دے، تم یہاں آؤ، یہاں جاؤ، میری مرضی کے مطابق چلو، جو میں کہوں وہ کرو۔ ہاں، اگر عورت آپ سے آپ کی مرضی کے مطابق چلنا چاہتی ہے تو آپ سے پوچھے گی، آپ کو بتائے گی کہ میں آپ کے کہنے کے مطابق ایک قدم بھی باہر نہیں نکالوں گی، تو پھر یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن ہم جو ہے شرعی اصولوں کے مطابق تو پابندی لگا سکتے ہیں، شریعت کے اصولوں سے ہٹ کر کے ہم پابندی نہیں لگا سکتے۔ اور ایک اور بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں، شوہر جو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کہ ہم عورتوں پر بے جا الزام لگاتے ہیں، شک کرتے ہیں، بے جا الزام لگاتے ہیں، کہ جن کی وجہ سے عورتیں جو ہیں ان کے ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک اور بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ ہے تیسرے کی وجہ سے اپنی بیوی کو ڈانٹنا۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو عورت کا اور عورت کو مرد کا جو ہے وہ لباس بنایا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ تو لباس کا مطلب تو یہ تھا کہ تم اپنی غلطیاں اسے اور اس کی غلطیاں اپنے سر لے لو اور ایک دوسرے سے اپنے معاملات کو نمٹاؤ، سنبھالو، سلجھا لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کسی تیسرے کو اپنے درمیان جو ہے وہ شامل کرو، تیسرے کی وجہ سے اپنے معاملات کو خراب کر لو۔ آج ہماری سب سے معاشرے کے اندر بڑی خرابی یہی ہے کہ ہم تیسرے بندے کی وجہ سے، وہ تیسرے چاہے والدین ہوں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، یا عورت کے والدین ہوں، بہن بھائی ہوں، یا کوئی اور رشتہ دار ہو، جن کی باتوں میں آ کر کے، جن کے معاملات کو لے کر کے ہم اپنے گھر کے اندر بگاڑ پیدا کر لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی غلطی جو ہم یہ کرتے ہیں
کہ اللہ رب العزت نے عورت کو انسان بنایا ہے، ہم اس پر اس کی ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ ہم اپنی ضرورت کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت کے مطابق اس پر کام نہیں ڈالتے، ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو انسان سمجھیں، بحیثیت انسان اس کی عزت بھی کریں، اس پر اتنا بوجھ ڈال سکیں جتنا کہ وہ نبھا سکے، چل سکے، کام کر سکے، تو یہ معاشرے کے اندر ایک آسن طریقے کی مثال ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے فساد کی بجائے اصلاح پیدا ہوگی اور گھر کے اندر رونق پیدا ہوگی۔ ہم ان پر جو ہے بے جا بوجھ ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے عورتوں کی کمر اور دل ٹوٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر بے رونقی اور فساد پھیلتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی ان غلطیوں سے بچنے کی، گھروں کے اندر رونقیں ڈالنے اور برکتیں اللہ رب العزت سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور گھر والیوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی، آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آدمی اپنی بیوی سے بدسلوکی کرتا ہے، اپنی بیویوں سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی عمر میں، زندگی میں، رزق میں برکت ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔